وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سفر المظفر کے یہ آخری ایام اور ربیع الاول شریف کی آمد کے حوالے سے جس عظیم شخصیت کا ذکر آج ہم کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ سفر کا مہینہ اکابر اولیاء صحابہ اہل بیت کے اذکار اور ان کے حالات اور ان کی سیرت پر مبنی ہے، اور یہ ہر مسلمان اس بات کو محسوس کر سکتا ہے عملی طور پر کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور واقعتاً حقیقتاً عمل کی طرف آنے کے لیے ایک آسان ذریعہ اور ایک آسان طریقہ اللہ کے محبوبوں کی زندگی اور ان کی سیرت ہے۔ وہ سیرت، ان کا رتبہ، ان کا مقام بندے کے اندر دین کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اور انسان کے دل پر پڑے ہوئے وہ غبار، وہ دنیا کے وہ آثار کو مٹاتا ہے، اور اس کے دن کے اندر، اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں شریعت کی پابندی، اسلام کا شوق، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہی مقصد اور یہی مطلب ان اکابر کے ذکر کا ہے جو تسلسل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں کرتے رہے، اور تمام اکابر سفر کے مہینے میں سرکار مولا امام علی رضا کا ذکر پاک بھی ہوا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہوا، اسی مہینے کی مناسبت سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہوا، اور آج جس عظیم شخصیت کے عرس یا شہادت کو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو ربیع الاول شریف کی 5 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ سفر کی آخری تاریخوں میں آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، لیکن ربیع الاول شریف کا ایک تسلسل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات کے ساتھ آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے فضائل کو کرنے سے وابستہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم 5 ربیع الاول شریف کو بھی انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں نذرانہ تلاوت قرآن یا کوئی بھی حسنات وہ کرے اور ان کی زندگی اور ان کے کردار کا مطالعہ کرے، لیکن کیونکہ جمعہ کیونکہ مرکزی ہے، اس لیے آج کے جمعے کو ہم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ جگر گوشہ بطول مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے سرکار امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور عرس کے ساتھ موسوم کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آنے سے ہی ان کا وقار، ان کا مرتبہ ایک اہل ایمان کے دل میں اجاگر ہو جاتا ہے کہ امام حسن کا کیا کردار تھا، ان کی کیا فضیلت تھی، ان کی کیا قدر تھی، ان کا کیا مقام تھا۔ اہل بیت اعظام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کا نام کس قدر اونچا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے وہ لاڈلے ہیں، اور ولایت و مرتبے کے اندر آپ کا کیا مقام ہے۔ کوئی مسلمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اپنے دل میں رکھتا ہوگا اور واقعی میں وہ مومن ہوگا، تو اس کی آنکھیں اور اس کا دل حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور عظمت کے اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، اور ان عظیم اور برگزیدہ لوگوں میں شامل ہیں جن کو سرکار نے اپنی کسا، اپنی چادر میں جمع کر کے اپنے اہل بیت قرار دیا۔
جن کو پنجتن پاک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ چادر میں حضور سمیت 5 افراد ہیں۔ قرآن کریم نے بھی سورہ احزاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم مسلمان کسی کے بھی مرتبے کو جانیں گے تو اللہ کے ذریعے جانیں گے کہ ہمارا رب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو خانوادہ رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں، قرآن مجید میں، کہ محبوب انما یرید اللہ، جزئی نیست، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب، کہ وہ دور کر دے، لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی ناپاکی، اخلاقی ناپاکی، عقیدے کی ناپاکی، عمل کی ناپاکی، فکر کی ناپاکی، اور ہر وہ چیز، ایسا عمل کہ جس سے لوگ اسے بچکانا سمجھیں یا جذباتی سمجھیں اور اس سے تنفر کریں۔ اللہ رب العالمین اے محبوب ہر قسم کی اس قسم کی چیزیں جس سے لوگ گھن کھائیں اس سے دور کر دے اہل البیت، تیرے خاندان کو، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تیرے خاندان کو اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہے کہ وہ خود اسے پاک صاف کر کے ایک ایسا نمونہ بنائے گا اور ایک ایسا عمل بنائے گا کہ اگر دنیا یہ پوچھیں کہ خدا کو کیسے بندے پسند ہے تو پھر وہ تیرا گھرانہ ہے، اہل بیت، اہل البیت۔ اے حبیب تیرے گھرانے کو ہم ایسا پاک صاف کر کے بتائیں گے۔ اہل بیت اعظام سے محبت یہ نمازوں کی طرح فرض ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان کا رنگ نہیں آ سکتا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز قبول جب ہوتی ہے کہ جب اس عمارت کے اوپر ان ہستیوں کی محبت کا رنگ شامل ہوتا ہے، اور یہ رنگ بغیر اس عمل کے ملتا بھی نہیں ہے، اور وہ عمارت اس رنگ کے بغیر قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص جس ہستی کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں، ان کی محبت ہمیں اپنے باپ، ماں، ہر رشتے، اپنی ہر تعلیم، اپنے منصب، اپنے پروفائل، اپنے مرتبے، اپنے مقام، ہر چیز سے زیادہ جب تک یہ ذائقہ محبت ان ہستیوں کا نہ آئے، وہ شخص نماز تو پوری زندگی پڑھ سکتا ہے لیکن اسے ایمان کی لذت نہیں آ سکتی۔ ایمان کی لذت جب آتی ہے کہ جب شریعت کے ان احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کی محبت کو اپنا نشان، اپنا شعار، اپنے لیے روشنی اور اپنا امام بناتا ہے۔ اہل البیت سے مراد تو واضح بات ہے، یہ آیت کریمہ جو اتری ہے، جلدی سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جمعے کے دن وقت اتنا نہیں ہوتا، اس میں حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات داخل ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت حفصہ۔ آیت اتری ازواج مطہرات کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام نے پھر اپنی چادر مبارکہ میں حضرت مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا پاک اور حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ تو گویا کہ اہل سنت و جماعت بڑے قسمت والے لوگ ہیں، اور اللہ کا فضل ہے جو اس کو اللہ نے اہل سنت کوئی گروہ یا جماعت کا نام نہیں ہے، یہ دین ہی کا نام ہے۔ ہمارے وہاں ون ٹریک ٹریفک نہیں ہوتی ہے، بلکہ پوری طریقے سے ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اہل بیت میں پنجتن پاک کو لیا، ازواج مطہرات کو باہر کیا، جو سری قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن سے اگر آپ پڑھیں گے نا تو قرآن نے اہل بیت بیویوں کو ہی کہا ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی کو بھی اہل البیت کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے اہل کہا ہے۔ اگر قرآن سے عربی کو سمجھیں گے آپ تو اہل بیت کے لیے کسی بندر ذاکر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو قرآن ہی بتا دے گا کہ اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت وہ احادیث سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے زہرا پاک اور حسنین کریمین کو اس میں شامل کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ایک عام معنی ہے کہ فیملی ممبرز جتنے بھی رسول اللہ کے خاندان کے ہیں وہ سارے اہل بیت میں۔ ہاں یہ آیت اتری تو عائشہ کے لیے، سیدہ عائشہ کے لیے ہے، لیکن حضور کی بیویاں جیسے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیملی ممبر ہے، تو فیملی کے اندر جہاں بیویاں ہیں وہاں بیٹیاں بھی ہیں، وہاں نواسے بھی ہیں، وہاں پوتے بھی ہیں، وہاں چچا بھی ہے، وہاں چچا زاد بھی ہے۔ تو اہل سنت اس کا عام مفہوم لیتے ہیں، اور حضور کے چچا کی اولادیں، حضور کی بیٹیاں، ان کی اولادیں، حضور کے داماد، حضور علیہ السلام کے نواسے، سرکار کے پوتے، یہ تمام جس رشتے میں بنتے ہوں یہ تمام کو بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔
جو لوگ 5 کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ان کا دھندا کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان 5 سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اگر 5 سے غرض ہوتی تو امام حسن کی صلح کو تو وہ مان جاتے اور حضرت امیر معاویہ پر تبرہ نہ کرتے کہ جس پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ ان کا مقصد دھندا یہ نہیں، ان کا دھندا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ دھندے کے لیے کوئی عنوان تو آپ کو دینا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گندا ہے تو دھندا ہے، تو ان کو کوئی نام کچھ دینا ہوتا ہے اور اس پر اپنا ایک دھندا چلانا ہوتا ہے۔ لیکن اہل سنت بھی الحمدللہ تعالیٰ کہ اہل بیت سے محبت اور قرآن کی تعلیم سے محبت اللہ کے لیے مانتے ہیں، چاہے کوئی ہمیں گالی دے، چاہے ہمیں کوئی دھمکائے، چاہے ہمیں کوئی دھمکی دے یا تھریٹ دے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بندہ اہل سنت و جماعت کا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے جس چیز کو بیان کر دیا، رسول نے بیان کر دیا، تو خدا نہ کرے تلوار کے نیچے بھی آنا پڑے تو وہی بات کی جائے جو صحیح بات ہے، اپنے نظریے کو تبدیل نہ کیا جائے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کے بعد لیکن خاص شاخ آگے چل کر میں عرض کر رہا ہوں، چادر کسا، چادر پاک میں آل عبا جن کو کہا جاتا ہے، اہل کسا جن کو کہا جاتا ہے، جن کو سرکار نے اپنی کالی چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس میں سرکار مولا مرتضیٰ، سیدہ زہرا پاک، حسنین کریمین ہیں رضوان اللہ اجمعین، ان کی محبت حضور نے فرمایا من احبنی، جو مجھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے پیار کرے، وہ حاضین اور میرے ان بچوں حسن و حسین سے پیار کرے، وہ اباہما، ان کے والد علی سے محبت کرے، وہ امہما، اور ان کی امی جان سیدہ زہرا کا ادب کرے، کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جنت میں میرے محل کے اندر رہیں گے۔ سرکار فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ جنت میں ہی نہیں بلکہ جنت میں جو جوان ہوں گے ان کی سرداری اللہ رب العالمین میرے ان نواسوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ مقام و مرتبہ حضرات اہل بیت اعظام کا ہے۔ حضرت امام حسن سے حضور کو کتنی محبت تھی، اللہ اکبر، اس کے لیے کئی نشستیں ناکافی ہے۔ علماء نے لکھا کہ 2 یا 3 ہجری سرکار نے جب ہجرت فرمائی ہے تو 2 ہجری یا 3 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسن حضرت زہرا پاک کے گھر تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ سرکار نے جب اس دنیا سے رخصت فرمایا اور اپنی مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے، اس وقت حضرت امام حسن کی عمر 8 سال تھی، 8 سال آپ کی عمر شریف۔ علماء نے 2 قول نقل کیے، شعبان کا مہینہ بھی آپ کی ولادت کے لیے لکھا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی لکھا ہے، اور اس سے آپ ایک چھوٹا سا تاریخ کا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ ولادت اور وفات کی تاریخوں میں بھی روایت کے اعتبار سے کئی اقوال ہوتے ہیں اور ولادت کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، تو ہم اقوال کی ترتیب کو نہیں دیکھتے کہ کب وصال ہوا ہے، کب، ہم ان کے ذات اور ان کے مرتبے کو دیکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ میں نے پورا جمعہ پڑھایا تھا کہ حضرت عمر 1 محرم کو انتقال کیا تھا آپ نے، یا محرم شروع ہونے سے 4 دن پہلے۔ لوگوں نے بڑا واویلا کیا، ہماری صفوں میں چھپے ہوئے آستین کے سام شیعوں کے ایجنٹ، انہوں نے بھی بڑا شور کیا کہ آپ 1 محرم کو کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تاریخ کا اختلاف تو امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسین، بات یہ ہے کہ جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے اس پر غور کیا جائے۔ اگر فاروق اعظم کا ذکر محرم میں کر دیا تو کون سی قیامت آ گئی، بلکہ فاروق اعظم کا ذکر محرم میں کریں گے تو یہ صرف بار بار ہم آپ کو متنبہ کرتے، تاریخوں میں الجھا کر وہ کچھ اور کام کرنا چاہتے، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر بات کر سکیں۔ وہ تاریخ ابھی ربیع الاول آئے گا تو اب شروع ہو جائیں گے، جی 12 کو تو حضور نے انتقال کیا ہے، 12 کو تو حضور پیدا نہیں ہوئے، 12 کو تو، میں نے کہا کلمہ نبی کا پڑھتا ہے کہاں، تو میں نے کہا تو کبھی بھی کر لے، پھر تو کبھی بھی کر لے۔ تو یہ ڈرامہ بازیاں پھر شروع کرتے ہیں۔ تاریخوں کا کیا اعتبار ہے رہا، وہ جب ربیع الاول کی بات چلے گی تو انشاءاللہ میں زندہ رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخوں کا اعتبار نہیں، شخصیات کے مرتبے کا اعتبار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے، سیدہ زہرا پاک آپ کی بیٹی کی اولاد، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ زہرا ہے۔ رتبہ اور مقام میں اللہ رب العالمین نے انہیں تمام بہنوں پر فضیلت عطا فرمائی، سرکار نے ان کو اپنا جگر کا ٹکڑا قرار دیا، البضغۃ منی قرار دیا ہے آپ سے جو، اور یہ بھی فرمایا کہ میری اولادیں اللہ نے علی کی پشت میں ڈالی ہے، اور زہرا سے جو اولاد علی کی چلے گی وہ علی کی اولاد نہیں، حضور نے فرمایا وہ میری اولاد ہے، کیونکہ ختم نبوت سامنے کھڑی ہے۔ سرکار کے دونوں بچے بچپن میں انتقال کر گئے، تینوں بیٹے،
یا 4 بیٹے جتنی بچپن میں انتقال کر گئے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے، کیونکہ ہر نبی کا بیٹا بالغ ہونے کے بعد وہ نبی بنتا ہے، سرکار آخری نبی ہے، تو یہ شبہ کھڑا ہو سکتا ہے اللہ نے اس دروازے کو اس طریقے سے بند کر دیا، لیکن حضور کے کمال و شفقت، حضور کی مہربانی نے آگے بڑھنا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی اولادیں ان کے بیٹوں سے آگے چلتی ہیں، میری اولاد میری بیٹی سے آگے چلے گی۔ یہ سرکار، اس لیے حضور نے فرمایا میں فاطمہ کی بچوں کا اسبا ہوں، اسبا، اور یہ ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اسبا یہ وراثت اور میراث، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے مال کو جب تقسیم کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں، رشتہ داروں کی 3 پوزیشن ہوتی ہیں، 3 قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو اس میں ذوی الفروض ہیں، ذوی الحرام ہے اور اسبا ہے، یہ 3 حصوں میں پھر سارے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے اسبا، اسبا جو ہے یہ اس رشتے کو کہتے ہیں، اور اس رشتے میں جو آئے گا تو میت کا خاص مال وہ پاتا ہے رشتے میں، لیکن اس رشتے میں عورت کا رشتہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ انتقال کر گیا، اسبا اس کا ماموں نہیں بنے گا، اسبا اس کی خالہ نہیں بنے گی، کیونکہ ماموں اور خالہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ماں کا رشتہ آ رہا ہے، عورت کا رشتہ آ رہا ہے، تو جب عورت کا رشتہ بیچ میں آ کر جب کوئی رشتہ بنے تو اس کو اسبا نہیں کہتے، اسبا کہتے ددیال کو۔ تو ددیال تو بندہ باپ سے پہنچتا ہے، ماں سے تو نہیں پہنچتا۔ نانا اسبا نہیں بنتا کیونکہ ماں کے ذریعے اس تک پہنچ رہا ہے، ماموں اسبا نہیں بنتا اس لیے کہ ماں کے ذریعے اس تک پہنچ رہا ہے، خالہ اسبا نہیں بنتی اس لیے کہ ماں ذریعے سے پہنچ رہی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اگر آپ دیکھیں تو حسنین کریمین کے اسبا نہیں ہیں، کیونکہ حسنین امام حسن نبی پاک تک اپنی ماں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اور حضور ان کے نانا ہیں، تو حضور اسبا نہیں بنتے، لیکن سرکار دو عالم نے شریعت کا پورا نظام بدلی کیا، جن کو اللہ نے اختیار دیا، فرمایا فاطمہ ہر بچوں کا اسبا ہوتا ہے، تیرے بچوں کا اسبا میں ہوں، یعنی میں تیرے بچوں کا نانا بھی ہوں اور دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، تو لہذا اب یہ نہ کہا جائے کہ حسنین ابو طالب کے پوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے حسنین رسول اللہ کے پوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں، کوئی اور مفتی فتویٰ دے نہیں سکتا، بیٹی کے رشتے کو وہ اسبے میں شامل کر ہی نہیں سکتا، یہ خلاف آیات ہیں، خلاف شریعت قرار پائے گا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ کسی عام حکم سے کسی کو خاص کر لیں، کسی خاص حکم سے کسی کو عام کر لیں، جس طرح کہ دیکھیں سرکار کو سیدہ زہرا پاک سے محبت اتنی تھی، قرآن نے یہ حکم عام دیا کہ تم کوئی مرد اگر یہ ایک بیوی سے زیادہ بیوی رکھنا چاہتا ہے تو قرآن نے اس کو عام اجازت دی ہے، فرما فنکحوا، پس وہ نکاح کریں، ما طاب لکم، جو عورت انہیں اچھی لگ جائے، اس کا مہر دے سکیں، اس کو وہ رکھ سکیں، ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے مثنی و ثلاث و رباع، 2 کریں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، یہ آخری حد ہے، یعنی مردوں کو آزادی دے دی گئی کہ اگر وہ دوسری تیسری چوتھی شادی تک اس کے حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ موم بتی مافیا شور نہ کرے میرے پیچھے پھر کہ موم بتی مافیا پلاسٹک لگا کے، مولانا کیا کہہ رہے تھے، میرا جملہ ایک وقت مختصر ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جب حق ادا کر سکے، جب اس کا حق ادا کرے تو قرآن کریم نے اجازت دی ہے کہ مرد 2 3 اور 4 رکھیں۔ جب تم آوارہ کلبوں کے اندر بھٹک کر حرام کاریاں کر سکتے ہو تو بیوی بنا کر عورت کو عزت دینا کون سی بری بات ہے؟ تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ توجہ ہے، امریکہ کے اندر 1000 مجلے چھپتے ہر سال کے، اس سال اتنے 1000 بچے پیدا ہوئے جن کا باپ ہی کوئی نہیں تھا، تو میں نے کہا ایسا شجرہ آپ کو مبارک ہو، اسلام بچے کی حریت نہیں ختم کرنا چاہتا کہ وہ اپنا باپ ہی نہ پتا ہو، اسلام یہ کہتا ہے اگر طریقے سے آنا چاہتے ہو اور ضرورت ہے، خواہش ہے، تو پھر اس کو عزت دے کر اس مسئلے کو آگے بڑھاؤ۔ لہٰذا تو قرآن نے عام اجازت دی تھی کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، جو مرد 2 سے 3 کی طرف آنا چاہتا ہے، 1 سے 2 کی طرف، 2 سے 3 3 کی 4 کی طرف آنا چاہتا ہے، ایک وقت میں 4 بیوی رکھنا چاہتا ہے، 2 رکھنا چاہتا ہے، 3 رکھنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ممانعت نہیں ہے جبکہ اس کے حق وہ ادا کرتا ہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب حضرت علی کے نکاح میں زہرا پاک آئیں تو سرکار نے قاعدے کو تبدیل کیا، فرما علی تجھے اجازت نہیں ہے، اب وہاں عموم ہے اور یہاں حضور نے خاص فرما میری بیٹی پر سوکن کیسے لائے گا تو، اس سے میری بیٹی کو اذیت پہنچے گی، اور فرمایا جب تک میری بیٹی تیرے نکاح کے اندر علی تو دوسری شادی نہیں کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے کہ عام حکم سے جس کو چاہے خاص کر لیں، اور اسبا کا حکم خاص تھا اس سے عام کر لیا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ کہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کو اپنی نواسیوں، اپنے نواسوں اور اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی۔ سرکار حضرت زہرا پاک
کہ صدف اقدس سے حضرت علی کی جتنی اولادیں پیدا ہوئی اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 6 بچے حضرت زہرا، یوں تو حضرت علی کے 14 بچے ہیں، 14 بیٹے ہیں، اور آپ کے 9 نکاح ہے مختلف اوقات میں، 9 نکاح ہے. لیکن سیدہ زہرا جب آپ کے نکاح میں تھی تو صرف سیدہ زہرا پاک سے مولا علی کے ایک روایت کے مطابق 6 بچے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 5 بچے ہیں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں. سب سے بڑے بیٹے امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پھر حضرت محسن، پھر سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم. یہ 2 بیٹیاں جو ہیں سیدہ زینب، ان کو آپ نے کربلا شریف کے واقعے میں دیکھا. سیدہ زینب ان کا نکاح ہوا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ، اور ان کے 2 بیٹے محمد اور عون، جو سیدہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کے 2 بیٹے محمد اور عون جو ہیں وہ کربلا شریف کے اندر شہید ہوئے. محمد اور عون رضی اللہ عنہما یہ جو شہید ہوئے ہیں اپنے ماموں جان کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر، ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب تھا، اور ان کی امی جان کا نام زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ تھا. تو یہ تو اب آپ ذرا دیکھیں، سرکار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا کی اولاد کو اپنا اولاد قرار دیا. لہٰذا حضرت علی کی وہ اولادیں جو اور بیویوں سے پیدا ہوئی ہیں ان کا وہ شرف نہیں ہے، ان کی وہ عزت نہیں ہے، ان کا وہ مقام نہیں ہے. جو عزت حضرت علی کی ان اولادوں کی ہے جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوئی ہیں. سید ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے. حضرت علی کا دیکھیں محمد بن حنفیہ ہو یا جس طرح جعفری ہوتے ہیں، جو جعفری لکھتے ہیں تو وہ حضرت زینب کی اولاد ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد، لیکن سید نہیں ہے، ان کو سید نہیں کہا جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جن کو علوی کہا جاتا ہے، جو اور جیسے حضرت عباس علمبردار جو کربلا میں شہید ہوئے، بیٹے حضرت علی کے تھے لیکن وہ سید نہیں ہے. سید ان کو کہا جائے گا جن کی نسبت حضرت فاطمہ سے ہوگی. اس وقت یہ اپنے باپ سے بعد میں، ماں سے پہلے پہچانے جائیں گے، اور ان کا شرف گویا کہ کائنات کے اندر سب سے اونچا ہے. حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، اور علماء نے لکھا ان کی پیدائش رسول اللہ کی پیدائش کی طرح تھی، پاکیزگی کے اندر، کہ ان کے بدن پر کوئی نجاست نہیں تھی. سرکار نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ حورا و آدمیہ، یہ انسانوں میں حور کے مانند ہے، اللہ نے اسے وہ عیب اور نقص سے پاک رکھا ہے جس سے عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب آپ اس کو دیکھیے میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب بغیر باپ کے اللہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ تو میں نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، جہاں 2 کو ملا کر 1 کو پیدا کرتا ہے، وہیں اللہ چاہے تو 1 ہی سے پیدا کر دے، کبھی اللہ چاہے تو 2 کے بغیر آدم کو پیدا کر دے. تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اسی طرح جب عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو خون میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نجاست ان کے بدن پر ہوتی ہے، ان کی ناف ایک عجیب مرحلہ پیش کر رہی ہوتی ہے. نبی پاک جب تشریف لائے تو آپ کے بدن مبارک پر نجاست کوئی نہیں تھی، گندگی کوئی نہیں تھی، ناف بریدہ اور مختون. یہی طریقہ کتابوں سیرت کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پاکیزگی کا. اللہ، اتنی بزرگی اللہ رب العالمین نے انہیں ماں کے بطن میں عطا فرمائی. تو آپ اندازہ لگائیے سیدہ آمنہ کا مقام کیا ہوگا جس کے پیٹ میں رسول اللہ رہے، اور سیدہ زہرا پاک کا مقام کیا ہوگا جن کے صدف اقدس کے اندر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ تھے. امام حسن جب پیدا ہوئے سرکار نے آپ کو گھٹی عطا فرمائی، اپنے منہ سے حضور نے گھٹی دی اور آپ کا نام حسن رکھا. مولا علی چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹوں کا نام شبر رکھوں، کیونکہ شبر حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام ہے، یہ عبرانی کا لفظ ہے، شبیر و شبر، کہ ایک بیٹے کا نام شبر ہو ایک کا نام شبیر ہو. معنی اس کا حسن و حسین ہی ہوتا ہے. سرکار نے اس کو عربی نام دیا، فرمایا نہ یہ نام نہ رکھو، حسن اور حسین ان کا نام ہو. اور نام بھی اتنا پیارا ہے، اگر میں آپ کو چوک دوں یا قلم دوں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ حسن لکھیں تو حسن جب آپ لکھیں گے تو پڑھنے والا اسے حسن بھی پڑھ سکتا ہے، حسن بھی پڑھ سکتا ہے. اگر آپ والا اس کو حسن بھی پڑھ سکتا ہے اور پڑھنے والا اسے حسن بھی پڑھ سکتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت امام حسن حضرت زہرا پاک کے گھر میں آنے والے سب سے پہلے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے، عقیقے کی رسم آپ سے چلی. کیونکہ عقیقہ جو ہوتا ہے وہ بچے کی طرف سے شکرانہ ہوتا ہے ماں باپ کا، جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے. ماں باپ پیش کرتے عقیقہ. عقیقے کا مطلب ہے شکرانہ اپنے بچے کی طرف سے. یہ عام صدقوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ صدقہ واجبہ جو نظر منت کا آپ جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس کا گوشت آپ نہیں کھائیں گے.
وہ آپ فقیروں کو کھلائیں گے. لیکن عقیقہ جو ہے یہ بالکل آپ اس کی ذبح کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے شکرانے کی نیت سے, عقیقے کی نیت سے, بعد میں وہ اپنے آپ رشتہ داروں میں کھائیں, خود گھر میں کھائیں, وہ قربانی کے گوشت کی مانند ہوتا ہے. قربانی کے جانور, لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا جانور ہم لائے ہیں, گائے میں 7 حصے ہیں, ہمارا ایک حصہ بچ گیا ہے, ہم عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ علماء نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ 7 کے 7 حصے عقیقے کر لیں, یا ایک حصہ اس دن کی قربانی کا کر لیں, 6 حصے اپنے بچوں کے عقیقے کر لیں, یا ایک کر لیں, مختصر یہ کہ عقیقے کا حصہ اس جانور کے اندر جو قربانی کے لیے لایا گیا عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے, اس میں کرنا جائز ہے. اور یہ گھر والے سب کھا سکتے ہیں, کوئی بھی کھا سکتا ہے, یہ وہ صدقہ نہیں, لیکن شکرانہ ضرور ہے. اور شکرانہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں, اپنی بیٹی کے لیے 2 دمبے یا بیٹے کے لیے 2 دمبے, یا پھر بیٹے کے لیے 2 اور بیٹی کے لیے 1, لیکن حضور کی سنت یہ کہ حضور نے 2 ہی کی ہے, تو لہٰذا کوئی ایک بھی کر لے تو منع نہیں ہے. لیکن جب آپ ذبح کرتے ہیں اس کی تاثیر کیا ہے؟ آپ یہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ میں نے اس کو ذبح کر کے اس کا خون تیری راہ میں بہا, اس کے خون کے بدلے میرے بچے کا خون محفوظ ہو جائے. یا اللہ میں نے اس کو ذبح کر دیا تیری راہ میں, اس کے گوشت, یہ گوشت بدلہ بن جائے میرے بچے کے گوشت کی حفاظت کا, اس کی ہڈیاں بدلہ بن جائے تیرے حضور میرے بچے کی ہڈیوں کی حفاظت کی, اس کے چمڑا بدلہ بن جائے, عوض بن جائے, صدقہ بن جائے میرے بچے کی چمڑی کا. یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں کہ اس جانور کے بال کو بھی جو میں تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں, تو یہ بال بدلہ بن جائے میرے بچے کی بال, بدن, روح, جسم کی حفاظت کا. تو گویا کہ صدقے کی نیت جو ہے وہ شکرانہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا, اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے عقیقہ عطا فرمایا. مسجد نبوی, اور یہ دونوں بھائیوں میں, امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں عمر میں 1 طہر کا فرق ہے. میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کرتا, بس یہ شریف جملہ سنیں. 1 طہر کا فرق ہے بالکل, یعنی 1 طہر بہت کم, یعنی چند یوں سمجھ لیجیے آپ کہ 8 مہینے یا 9 مہینے, یہ 6 مہینے کے درمیان کا فرق ان دونوں بھائیوں کی عمر کا ہے. پے در پہ یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. لہٰذا مسجد نبوی کے جو سراؤنڈنگ کی باؤنڈری تھی وہ چھوٹی چھوٹی سی تھی, اور سرکار کا حجرہ مبارک بائیں طرف بالکل تھا. یہ جب نماز کی آواز سنتے تھے تو یہ دونوں شہزادے, امام حسن تھوڑی عمر میں بڑے تھے, یہ دونوں رینگتے ہوئے آ جاتے اور دیوار کو پھلانگ کر مسجد کی صف میں آ جاتے. چھوٹی, یعنی جس کو آپ کہیں گے 2 ردے لگے ہوئے ہیں, 2 ردے لگے ہوئے ہیں, یعنی 1 فٹ سے بھی کم کی دیوار, باؤنڈری صرف مسجد کے آثار کی, کہ اس کو باؤنڈری کر دیا گیا ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے, اور مٹی کے گھارے کی دیوار, چھوٹی سی 1 اینٹ بنا دی گئی ہے. تو حسنین کریمین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, جیسے سرکار نماز شروع کرتے ہو تو نانا کی آواز کمرے میں سن لیتے تھے, تو وہ چل کر وہاں سے آتے اور دیوار کو پھلانگ کے اندر آ جاتے, اور اندر آتے تو پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو روکتے, پھر ان کی مرضی تھی جہاں جائیں وہ, جہاں جائیں وہ. اور سنن نسائی میں روایت موجود ہے کتاب الصلاۃ میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی, امام حسن اکیلے آئے, اور آئے بھی وہ پہلی صف سے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا دوسرا سجدہ کر رہے تھے, وہ آئے اور انہوں نے سرکار کے بائیں بازو پر ہاتھ رکھا, تو سرکار نے اپنے آپ کو روک لیا سجدے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھوں اور اس کو دھکا لگ جائے. سرکار نے روک دیا. جب روکے تو انہوں نے اپنا بایاں پاؤں اٹھا کر سرکار کی گردن پر ڈال دیا, اور بالکل گردن کے اوپر بیٹھ گئے. منظر دیکھیں, جسے نبی سے محبت ہو وہ اس کی لذت لے سکتا ہے. اور وہ بیٹھے رہے, سرکار کے امامہ شریف کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے, سرکار کی زلف مبارکہ کو اپنے ہاتھوں سے لے لیتے تھے, سرکار علیہ السلام کے ہاتھ نیچے کر کے ریش مبارک سرکار کے امامے پر اپنا سینہ رکھ کر بالکل لیٹ جاتے تھے. یہ ساری کیفیات تاریخ کے اندر ہے, موجود ہے. سجدہ لمبا ہو گیا, یہاں تک کہ جب نماز سے فارغ ہوئے, یہ اہل سنت کی سیاستہ کی 6ٹھی کتاب سنن نسائی المجتبی کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے. صحابہ کرام دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ بات کرنے لگے, تو سرکار نے ان کو بلایا کہ کیا پریشانی ہے. کہنے لگے حضور ہم تو بہت ڈر گئے تھے, کبھی نماز میں ایسا ہوا نہیں. حضور نے فرمایا کیا ڈر گئے تھے؟ کہنے لگے حضور ہم تو آپ کے پیچھے سجدے میں تھے, ہمارا سر سجدے میں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا, ہمیں تو سب سے پہلا ڈر یہ لگا کہ کہیں آپ نے وصال تو نہیں فرما لیا, یا کسی نے آگے سے آ کر کوئی حملہ تو نہیں کر, کیونکہ غزوات کا دور تھا, جنگوں کا دور تھا, اور ہم اٹھیں یا نہ اٹھیں, کیسے اٹھیں, ہم تو سجدے میں, ہم تو آپ کے اشارے کی طرف تھے, اٹھیں تو ہم آگے بڑھیں, یا پھر آپ پر وحی آ رہی ہے. یہ باتیں سرکار فرمایا ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. نہ میرے سامنے کوئی آیا, نہ مجھ پر یہ کیفیت گزری, نہ میرے اوپر وحی آئی. تو کہا حضور کیا تھا؟ فرمایا ابنی, میرا بیٹا آ گیا تھا.
ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، فکرہتو، تو میں نے نماز میں اس بات کو پسند نہیں کیا، فکرہتو ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، فرمایا میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میرے بیٹے حسن کا بیٹھنے سے دل بھر نہیں رہا اور میں اس کو ہٹا دوں۔ یہ مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی کا تھا، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو منزلت اور قدر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان کو امام حسن کے اوپر ترجیح دیتے، امام حسین پر حضور ترجیح دیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صرف اپنے بھائی امام حسین سے عمر میں نہیں بڑے تھے، بلکہ ولایت میں بھی بڑے تھے، روحانیت میں بڑے تھے۔ حضرت امام حسین مرید ہیں اپنے بڑے بھائی امام حسن کی، اور حضرت مولا کے پہلے خلیفہ ہیں ولایت میں، یعنی جو ترتیب ولایت اہل بیت کی ہے، ترتیب ولایت اہل بیت کی ہے، سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں، ان کے پھر خلیفہ حضرت امام حسین ہیں۔ لیکن سنی گویا کہ ایک لائن کی ٹریفک نہیں چلاتے، ہم کہتے ہیں صرف امام حسین کے بچوں کو آپ امام کہتے ہو، 12 امام، میں نے کہا کہاں سے نکالا آپ نے یہ؟ ہم کہتے ہیں سب امام، یہ بھی صرف اپنی دکان کا سودا بیچنا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے جی، کہتے جی یہ 12 امام ہیں، میں نے کہا کون نہیں مانتا 12 امام؟ ہم 12 کو نہیں، موسیٰ کاظم کے سارے بھائیوں کو امام مانتے ہیں، سرکار موسیٰ کاظم سمیت، امام جعفر صادق سمیت ان کے سارے بھائیوں کو، کہ امام باقر کی ساری اولاد امام جعفر صادق سمیت سب امام۔ ہم مولا علی کی ساری اولادوں کا امام مانتے ہیں، جب امام حسین امام تو امام حسن بھی امام، جب امام حسین کی ساری اولادیں امام تو امام حسن کی بھی ساری، پھر امام حسین کی اولاد میں بھی ڈنڈی مارتے پھر کہتے صرف امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین صرف وہ امام ہیں، میں نے کہا ان کے سارے بھائی امام ہیں۔ پھر کہتے امام زین العابدین امام ہیں، ان کے بیٹے امام باقر، میں نے کہا ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے 13 بیٹے، تو میں نے کہا وہ 13 کے 13 امام ہیں امام باقر سمیت۔ پھر امام باقر کے کتنے بیٹے؟ کہتے جی 7، میں نے کہا اس میں کون؟ کا فلاں 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 بزرگ ہیں، اور ان میں حضرت موسیٰ کاظم، میں نے کہا حضرت موسیٰ کاظم بھی امام، ان کے سارے بھائی بھی امام۔ یہ تم نے کیا بندر بانٹ بنائی ہوئی اپنی طرف سے اور ڈھکوسلے کر رہے ہو، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، اپنے مطلب کے لیے مانتے ہو پھر صحابہ پر چڑھائی کر دیتے ہو، اپنے مطلب کے لیے مانتے پھر آگے آ جاتے ہو، ماننا ہے تو پھر زہرا پاک کی ساری اولاد کو ماننا پڑے گا۔ حضرت غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں، بھاگتے اس لیے ہو کہ نغنیہ میں تمہارا کام اتارا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت زہرا کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، لیکن داتا صاحب سب سے پہلے بغداد کے شیعوں نے غوث اعظم کے خلاف کتاب لکھی کہ غوث پاک سید نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک نے ان کا پورا کام اتارا تھا غنیۃ الطالبین میں، کیونکہ غوث پاک گونگے پیر تھوڑی آج کل کے پیروں کی طرح کہ مال آنے دو اسلام آباد میں نکیل ڈالو، غوث پاک چلتے پھرتے بولتی بھی شریعت والے پیر تھے۔ جب بغداد کے اندر روافض نے نظر اٹھائی اور حضرت ابوبکر کے خلاف تبرہ کیا تو غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین لکھی اور دنیا کا غلیظ ترین طبقہ ان کو قرار دیا۔ اب یہ ہیں کسی جمعراتی کی اولاد، امام غوث پاک کو کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہے وہ سید نہیں ہے، میں نے کہا اس لیے سید نہیں کہ بات تیری نہیں کر رہے، گھوڑا نہیں نکال رہے، توجہ ہے؟ تو یہ بندر بانٹ اپنے ذہن سے نکال کر پھینکیں، ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئے آپ، یہ آپ نفسیاتی طور پر پروپیگنڈے کے اندر نہ آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں امام حسن مجتبی کی ساری اولادیں اور امام حسین کی ساری اولادیں امام ہیں۔ بات کو میں اس بات پر ختم کر دیتا ہوں کیونکہ یوم ہے، حضرت امام حسن کی عمر 2 سال کے قریب تھی، آپ مسجد کی پہلی صف سے چلتے ہوئے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچہ جو لڑکھڑاتا ہے جب وہ قریب آئے تو سرکار نے ان کے دونوں ہاتھ ایسے مبارک ہاتھوں کو پکڑ لیا، تو انہوں نے ایسے ایک جمپ مار کر جو ہے اپنے دونوں پاؤں حضور کے بدن پر رکھ دیے۔ اب آپ دیکھیے سرکار ممبر پر کھڑے اور سرکار نیچے اتر کر امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا تو امام حسن جس کو کہتے ہیں تھوڑی سی چھلانگ مارنا، چھلانگ مار کر محبت میں شوق میں اپنے نانا جان پر پاؤں، تو سرکار نے نیچے نہیں چھوڑا، سرکار نے ہاتھ کو لمبا کیا تو وہ پاؤں سے چلنے لگے اوپر، یہاں تک کہ حضور ہاتھ کھولتے چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں حضور کے علم نشرح والے سینے پر رکھ دیے اور سرکار نے پھر ایک ہاتھ سے یوں پکڑ کر ان کو کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور ممبر پر بیٹھے، اور ممبر پر بائیں اپنی ران پر فخذ پر حضور نے امام حسن کو بٹھایا اور اس پر ایک خاص احکام اللہ نے حضور کے دل میں ڈالا، اور اس وقت وہ محبت کی کیفیت ایک روب میں تبدیل ہو گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سرکار کے چہرے کی ایک کیفیت تھی، ایک مقام بن گیا، اور امام حسن کو گود میں لے کر سرکار نے سارے مجمع کے اندر گویا کہ ایک نظر ڈالی، ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن، سرکار ایک دفعہ سارے صحابہ کو دیکھتے تھے پھر گود میں امام حسن کو دیکھتے تھے۔
پھر سارے صحابہ کو دیکھتے تھے، پھر گود میں امام حسن کو دیکھتے، سارے صحابہ کو دیکھتے، پھر گود میں امام حسن کو دیکھتے، تو صحابہ پر ایک کیفیت آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، اس کو تم 1.5 سال 2 سال کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ میری اولادوں کا سردار ہے۔ فرمایا تم نے میرے کہنے پر، نہیں کہنے کا مقصد یہ کہ تم نے میرے کہنے پر اللہ کو مانا ہے نا، اب میں تمہیں مستقبل کی ایک بشارت دے رہا ہوں۔ فرمایا یہ کھیلتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکھڑاتا ہوا آیا اور میں اس کے لیے ایسا نہیں اترا۔ فرمایا میرا بچہ وہ ہے کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المؤمنین، ایک وقت آئے گا کہ میری امت دونوں آمنے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتار دیں، اور ایسا حال ہوگا ادھر بھی میرے ماننے والے، ادھر بھی میرے مان، ادھر بھی مومنین، کیونکہ بین الفئتین عظیمتین من المؤمنین کہا حضور نے۔ ابھی کسی کالے سے سند لینے کی ضرورت نہیں، حضور کے جملے من المؤمنین، تمہارے بنائے ہوئے مومنین نہیں، مومنین۔ یہ ہم کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں، تو میں نے کہا واقعتاً مومنین، توجہ کر رہے ہو؟ فرمایا من المومنین، ادھر اور ادھر، حضور نے فرمایا دونوں مومنین کھڑے ہوں گے، توجہ ہے آپ کی، دونوں۔ اور یہ میرا بیٹا اس وقت جب میری امت ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑے گی، میرا یہ بچہ جو آج میری گود میں بیٹھا ہے نا، یہ میرا نائب بن کر اس وقت کھڑا ہوگا اور دونوں امتوں کے گروہ میں صلح کروا دے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح اور بیعت جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہوئی، وہ جنگ قصاص عثمان سے شروع ہوئی تھی۔ قصاص عثمان کا دور گزر گیا، مولا علی کا دور گزر گیا، امام حسن کا دور گزر گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے میدان میں اتنا بڑا لشکر تھا کہ حضرت معاویہ نے جب دیکھا تو اپنے ایک بندے سے پوچھا یہ سمندر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ حسن کا لشکر آ رہا ہے۔ اتنا بڑا لشکر تھا حضرت، اور یہ جنگ کوئی ذاتی نہیں تھی، یہ تم کوئی چنگیز خان کی اور مغلوں کی جنگ نہ سمجھ لینا، اب میرے منہ سے اگر نکل بھی گیا ہے تو یہ وہ جنگیں نہیں تھی، یہ ایک مطالبہ شرعی تھا قصاص عثمان کا، کیونکہ حضرت عثمان حضرت معاویہ کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ اس لشکر کے اندر جو قاتل ہیں ان کو نومینیٹ کیا جائے۔ مانا کہ حضرت مولا کی جو بات تھی وہ حق پر تھی، آپ حضرت مولا کے مقابلے میں اجتہاد پر خطا پر تھے، لیکن وہ خطا ہونے کے باوجود ایک اجر رکھتی ہے۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا اویس قرنی کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرمایا اویس قرنی اپنی ساری بزرگی لے کر بھی معاویہ کی خطا کا اجر نہیں پا سکتا، کیونکہ معاویہ کو صحبت ملی ہے رسول اللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت صرف اس ہم ان کو امام حسن کے برابر نہیں بناتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس پر ٹرسٹ امام حسن نے کر دیا تو اس کے خلاف بول کے ہم اپنا منہ کالا کیوں کریں؟ جن کو نانک کی ساری وراثت دے دی، توجہ ہے، یہ ساری تقریر کرتے ہیں، اس طرف نہیں آتے۔ جب حضرت امام حسن اس لشکر کو لے کر آئے، یہ کوئی جبری نہیں تھا، کوئی تلوار گردن پر رکھی، خود نیچے اترے اور اتر کر حضرت معاویہ کو اشارہ کیا ادھر آؤ، آ گئے۔ فرمایا یہ میں لایا ہوں لکھ کر، اب یہ کہ میں دستبردار ہوتا ہوں اور یہ خلافت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ حیران ہوں، ادھر ابو سعید خدری تھے، ان کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا آج کی تاریخ دیکھیے۔ فرمایا کیا تاریخ دیکھیں؟ کیا تاریخ دیکھیں؟ فرمایا آج کی تاریخ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ فرمایا اللہ کی قسم کیا مظاہرہ ہے۔ ایک بشارت آپ کے لیے حضور نے فرمائی تھی کہ 2 مسلمان مومن گروہ میں صلح کرائے گا میرا بیٹا، اور میرے بعد خلافت جو میرے راستے پر ہے وہ 30 سال مکمل ہوگی۔ آج کی یہ شام بتا رہی ہے کہ 30 سال کا دن آج مکمل ہو رہا ہے۔ 6 مہینے خلافت کے وہاں مکمل ہوئے اور یہ بشارت ہو گئی، اور آپ نے یہ صلح فرما کر وہ جو سال تھا نا اس کو اسلام کی تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھا گیا، یوم الجماعہ، مسلمانوں کے اتحاد کا سال۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسن کے راستے پر چل کر اہل ایمان میں اتحاد کریں، اور جو مشترکات ہیں اس کے لیے، اس ملک کے لیے اور مسلمانوں کے نظم کے لیے صبر کا کچھ مشاہدہ کریں، مظاہرہ کریں، کشادگی کا ہم کوئی مظاہرہ کریں، اور اس ملک کو دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر چیزوں سے، کچھ دوست کہنے لگے یہ باہر سے لوگ آتے ہیں یہ رو کر دیتا ہے۔ میں نے کہا رو جہنم میں جائے، رو کرتا ہوگا، لیکن جو کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے گالیاں دی وہ بھی ہمارے سامنے، تو لہٰذا ہم اس بات کو بھی قبول کرتے، یہ نہیں کرتے باہر کی ایجنسی۔ میں نے کہا یہیں پر لوگ ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، لاہور کی خبر آئی، لاہور کے اہل حدیث مولوی کے جس نے تعاقب کیا تھا، جو بھاگا تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ کہاں سے ٹریننگ کر کے آیا؟ ٹریننگ اس نے وہاں کی تھی لیکن رہنے والا وہ یہاں کا تھا۔ لہٰذا ہمیں یہ لالی پاپ بھی نہ دیا جائے، لہٰذا اپنی ذمہ داری ہم بھی پوری ادا کریں گے،
آپ بھی پوری ادا کریں۔ اس ملک کے اندر نظم و نسق اور کراچی میں جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کی مذمت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنے حلقوں کو دلائل سے مضبوط کریں، عصبیت اور مار دھاڑ جلاؤ گراؤ کا ہم کام نہ کریں، اور خدا را اس شہر کو بچائیں۔ کل پورا شہر جام تھا، ابے کوئی ایک جلوس نکالو، 2 نکالو، 3 نکالو، سارا شہر اٹھا کر مراد علی شاہ ان کو دے دو آپ 40 دن کے لیے، تاکہ ہماری جان چھٹ جائے۔ کل جو ٹریفک تھا آپ دیکھیے، کراچی پورا آدھا جام تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے حلقے میں رہ کر کام کریں آپ، اور 1 کر لیں، 2 کر لیں، ہر دن تمہارا جی جاگتا روڈ پر آ جاتے ہو، جاگتا روڈ پر آ جاتے ہو، جاگتا روڈ پر آ جاتا ہے۔ ہم فرقہ واریت کو ہوا نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی سسٹم بھی بناؤ تاکہ ایمبولینس سے سروائیو کر سکیں، دیگر اور لوگ سروائیو کر سکیں۔ یہ بات ہم تفرقے کے لیے نہیں کہہ رہے، جمعے کا اجتماع ہے، امام حسن کی صلح کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل والا اس ملک کو سلامت رکھے، اور ہمیں توازن کے ساتھ ہر ایک کے حقوق کی تقسیم کا اللہ رب العالمین جل والا جذبہ عطا فرمائے، اور قیامت تک اللہ ہمیں اہل بیت کی غلامی اور اسی نظریے پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔